السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران ملت، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، تمام تعریفات کے لائق وہی اللہ ہے جس نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنم میں گمراہ عالموں، پیروں اور ان کے پیروکاروں کے جھگڑے۔ گمراہ کرنے والے عالموں اور پیروں، فقیروں سے ان کے پیروکار جہنم میں کہیں گے، اب ہمارا کچھ تو عذاب کم کرو۔ وہ جواب دیں گے، یہاں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے تو دنیا کے حساب سے جو کمزور ہوں گے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے، تمہاری اتباع کرتے تھے، اب کیا تم یہاں جہنم کی آگ کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہمیں بچا لو گے؟ بڑا بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اس فیصلے کے خلاف اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سورہ مومن۔ معزز سامعین دیکھیے، یعنی جہنم میں جس کی اتباع کرتے تھے اور جو اتباع کرتے تھے وہ سب جہنم میں برابر ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ 1000 بار سوچنے کے بعد ہی کسی کی اتباع کرے، اس لیے کہ اتباع صرف اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں جہنم سے آزادی ہے اور اسی میں جنت حاصل کرنا ہے۔ معزز سامعین، جو یہ لوگ جہنم میں جاتے ہوئے یعنی پیر لوگ اپنے مریدوں کو دیکھ کر کہیں گے، بدبخت مریدوں کی یہ فوج بھی جہنم میں ہی جائے گی۔ مرید اپنے پیروں کی گفتگو سن کر نفرت سے جواب دیں گے، بدبختو تم بھی جہنم میں ہی جا رہے ہو، یا اللہ ہمیں جہنم میں پہنچانے والوں کو خوب مزہ چکھا۔ یعنی قیادت جو ہے، قائد صحیح ہونی چاہیے۔ قائد اگر صحیح ہے تو قائد اور اس کی قیادت میں جو بھی آئیں گے سب کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ لیکن اگر قائد غلط ہے، قائد اسلام سے دور لے کر جا رہا ہے، اختلاف میں لے کر جا رہا ہے، تو ایسے قائد کی بالکل اتباع نہیں کرنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جہنم میں جانے والے گمراہ پیر فقیر اپنے مریدوں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، مریدوں کی یہ فوج بھی تمہارے ساتھ ہی مبتلا عذاب ہونے والی ہے، ان کے لیے کوئی خوشامدید نہیں بلکہ یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ مرید سن کر جواب دیں گے، لعنت ہو تم پر، تم ہی یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو۔ یعنی
اس ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے میں تم ہی لائے ہو۔ پھر وہ اللہ سے درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا اسے آگ کا دوہرا عذاب دے۔ سورہ صاد۔ دیکھیے آج جو لوگ، جو علماء یا قائد لوگوں کو غلط راستے پر لے کر جاتے، ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اس لیے ہر عالم کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی بات کو لوگوں تک پہنچائے، یعنی تبلیغ۔ عالم کا کام ہے کہ کتاب و سنت کی بات کو، اسلام کی بات کو، اسلام کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بس اس میں خلط ملط کرے، تعریف و تکییف کرے، رد و بدل کرے، یہ نہیں کرنا۔ تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا۔ بہت سارے لوگ تبلیغ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بس اپنی منمانی کچھ کہہ دو، دین کے بارے میں، بدعت و خرافات کے بارے میں نہیں۔ تبلیغ کا مطلب ہے کتاب و سنت کی بات کو، دین اسلام کے احکامات و ارشادات کو لوگوں تک پہنچانا۔ ایسی ہی تبلیغ کامیاب ہے اور یہ تبلیغ جنت میں لے کر جائے۔ معزز سامعین، گمراہ کرنے والے لیڈروں کے لیے جہنم میں ان کے پیروکاروں کی لعنت اور دوہرے عذاب کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، اب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ سورہ احزاب۔ معزز سامعین، دیکھیے اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کسی کی اتباع، کسی عالم کی اتباع کرنے سے پہلے، کسی عالم کے پیچھے جانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح راستہ وہی ہوگا جس میں کتاب و سنت ہو، صحیح احادیث ہو، توحید ہو، ایمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، وہی صحیح راستہ ہوگا۔ اس کے سوا جتنے راستے ہیں، جتنے تبلیغ ہیں، سب گمراہ ہوں گے۔ تبلیغ کا مطلب بات کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو، ارشادات کو لوگوں تک پہنچانا، اس کا مطلب ہے تبلیغ۔ علماء کرام جانتے ہیں تبلیغ کا مطلب کیا ہے۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد گمراہ علماء اور گمراہ عوام کا آپس میں جھگڑا۔ معزز سامعین، گمراہ علماء، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گمراہ علماء اور عوام ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے۔ عوام کہیں گے کہ تم ہمارے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہاری حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ گمراہ علماء کہیں گے تم تو خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم لوگ خود ہی سرکش تھے۔ آخر کار ہم سب اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، چونکہ ہم خود گمراہ تھے لہٰذا تمہیں بھی گمراہ کیا۔ غرض اس روز وہ سب گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ دیکھیے سورہ صافات۔ معزز سامعین،
तमाम मुसलमान इन चीज़ों को सोचे, परखे, फिर किसी आलिम की इत्तिबा करे। यानी जिस आलिम की तुम गलत रास्ते में इत्तिबा करते हो, अंधी तकलीद करते हो, उसका अंजाम क्या है देख लीजिए। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी ईमान के साथ, तौहीद के साथ, किताब व सुन्नत के साथ गुजारें। इसी में हमारी कामयाबी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जहन्नम में मुशरिक अपने उस्तादों को मक्कारी का ताना देंगे, जबकि उस्ताद अपनी बरात का इजहार करेंगे। देखिए, अपने उस्तादों को मक्कारी का ताना देंगे जो शागिर्द हैं, मुशरिक यानी मुशरिक गुनहगार, जबकि उस्ताद अपनी बरात का इजहार करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, काश तुम देखो उनका हाल जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरेंगे जो लोग दुनिया में दबाकर रखे गए थे, यानी पैरवी करने वाले, बड़े बनने वालों यानी अपने सरदारों से, अपने आलिमों से, अपने उस्तादों से कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। सरदार अपने पैरोकारों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें इस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी? नहीं, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। कमज़ोर लोग बड़ा बनने वालों से कहेंगे, नहीं नहीं, बल्कि ये तो शब व रोज़ की मक्कारी थी जब तुम हमसे कहते थे हम अल्लाह से कुफ्र करें और दूसरों को उसका शरीक ठहराएं। आखिर जब ये लोग यानी दोनों ग्रोह अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम उनके गले में तोख डाल देंगे। लोगों को क़यामत के रोज़ वैसा ही बदला मिलेगा जैसा वो दुनिया में अमल कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूरे सबा देखिए, यानी अंजाम अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में किस तरह बता रहा है। क़यामत का मंजर किस तरह अल्लाह ताला मुशाहदा करा रहा है कि लोगों सुधर जाओ, किताब व सुन्नत की तरफ आ जाओ, कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ, यही इस्लाम है। क्या आपने कलिमा नहीं पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें कुरान और हदीस यानी सही अहादीस, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, इसलिए हम तमाम को चाहिए कि हम सोचें, किसी की इत्तिबा करने से पहले, किसी आलिम के पीछे जाने से पहले, किसी आलिम की बात मानने से पहले ये सोच लें कि हमको जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। जहन्नम में मुरीद अपने गुमराह पैरों फ़कीरों से दरख्वास्त करेंगे, हमें अल्लाह के अजाब से बचाओ। पीर जवाब में कहेंगे, यहाँ अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं। जहन्नम में अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवानों सुन लो, जवानी में तुम लोग वक्त बेकार करते हो, ज़ाय करते हो, माँ बाप की इताअत नहीं करते हो, नाफरमानी करते हो, ज़बान पर गालियाँ, ज़बान पर झूठ और माँ बाप की इताअत नहीं, दीनी तालीम से दूर। बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं दीन से बहुत दूर। तो ऐसों के लिए देखिए किसकी इत्तिबा करना चाहिए, किसकी इत्तिबा नहीं करनी चाहिए, कैसे आलिमों की इत्तिबा करनी चाहिए, कैसे आलिमों की इत्तिबा नहीं करनी चाहिए, ये सोच लो सबसे पहले।
معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب یہ سارے لوگ اللہ کے حضور بے نقاب ہوں گے تو ان میں سے جو لوگ دنیا میں کمزور تھے یعنی پیروی کرنے والے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے لیڈر اور رہنما بنے ہوئے تھے سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہاری پیروکار تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں بھی نجات کی راہ دکھا دیتے، اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ معزز سامعین، سورہ ابراہیم دیکھیے، یعنی جو لوگ اندھے بن کر غلط علماء کی، مشرک علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، بدعت و خرافات پھیلانے والے علماء کی اتباع کرتے ہیں، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں۔ لیکن اگر وہی عالم ان چیزوں میں خلط ملط کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، معنی مفہوم تبدیل کر کے لوگوں کو بتاتا ہے تو ایسا عالم بھی جہنم میں جائے گا، ایسے عالم کی اتباع کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، جیسا کہ آپ نے سنا، قرآن کی آیات اس کے شاہد ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، اس لیے یہاں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ اور ہوش والے بنو، حکمت والے بنو۔ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی تیز سمجھتے ہیں، بہت ہی ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں آ کر ایک دم کمزور ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں اور غلط علماء کی اتباع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک و بدعات سے، خرافات سے دور رہتے ہوئے ایمان اور توحید کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔